پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اس کے فوراً بعد آیت نازل ہوئی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج کا دن ہے، آج کے دن اسلام مکمل ہوا، دین مکمل ہوا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم لوگوں پر میں نے اپنے انعامات کو تمام کی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دینا، اور دین اور اسلام کو بطور دین ہم نے قبول کیا۔ سامعین گراں قدر، یہ واقعہ جب ہوا تو بعض لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو کچھ آپ نے اعلان کیا ہے، آئے خدا کی طرف سے ہے یا آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ حکم خداوندی ہے، اگر یہ میں اعلان نہ کرتا تو میری رسالت خطرے میں تھی۔ تو وہ شخص اتنا بغض میں تھا، اس نے کہا کہ اللہم ان ھذا ھو الحق، باری الہ اگر یہ بات حق ہے، من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، باری الہ اگر یہ جو رسول خدا نے اعلان کیا ہے یہ اگر حق ہے تو ایسا کر کہ آسمان سے ایک پتھر برسا اور میں اس میں کیا ہو جاؤں، غرق ہو جاؤں۔ یعنی دیکھو، علی کو مولا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے مگر مرنے کے لیے تیار ہے، بہت اتنا ہے، مولا ماننے کے لیے تیار نہیں، مرنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن مجید میں سورہ معارج میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع، جب کوئی سوال کرنے والا عذاب کے لیے جب سوال کرے، للکافرین لیس لہ دافع، تو کافروں کے لیے کوئی اس عذاب سے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ خداوند متعال نے اسی وقت آسمان سے ایک پتھر نازل کیا، وہ پتھر سیدھا آ کر اسی شخص کے سر میں لگا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ درود پڑھے محمد اس آیہ مجیدہ کے ذیل میں بہت ساروں نے علماء اہل سنت نے بھی، ان میں سے مختصر ترین عالم دین علماء سنت کے، انہوں نے بھی اس آیہ مجیدہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ ہاں یہ واقع غدیر میں یہ آیت نازل ہوئی، اور جس شخص نے دعا کی تھی نعمان بن حارث فہری نام ہے ان کا، اس نے دعا کی یعنی بلاہ کا ولایتی، علی کی ولایت ایسی ہے جیسے رسول خدا کی ولایت ہے۔ اب کون رسول خدا کو مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے گا، اور جو رسول خدا کو مولا نہیں مانتا ہے تو وہ علی کو بھی مولا نہیں مانے گا۔ اگر رسول خدا کو مولا مانتے تو جس طرح سے انہوں نے پوچھا ہے نعمان بن حارث نے، یا رسول اللہ یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا یہ خدا کی طرف سے ہے، تو پھر مان لینا چاہیے تھا۔ اگر رسول خدا کو مولا سمجھتے تو مان لینا چاہیے تھا کہ آپ کے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حکم خدا کی طرف سے ہے۔ اگر نہیں مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول خدا کو بھی مولا نہیں سمجھتے تھے۔ اور آج بھی اتنے دلائل واضح تمام صحاح کتب میں موجود ہونے کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام کو اگر مولا نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من کنت مولاہ میں جو لفظ مولا رسول خدا کے لیے استعمال ہوا ہے یہ مولا رسول خدا کو بھی نہیں مانتے۔ رسول خدا کو اگر مانتے ہوتے تو مولا امیر المومنین علیہ السلام کو بھی مولا مانتے۔